سے زیادہ نماز کے فائدے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم لوگ بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں اور دھیان نہیں رہتا کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح وقت پر یا اس کی اہمیت کے ساتھ اسے ادا کریں۔ اسی نماز کو صحیح کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے کل جو درس پڑھا اسے دہراتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کل کیا چیز صحیح کی تھی؟ نیت ہم نے سب سے پہلے صحیح کی کہ اس میں بتایا گیا کہ ہم کو نیت کیسے کرنی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، قربتاً علی اللہ نہیں کہنا، الی اللہ کہنا ہے، عین نہیں بلکہ الف سے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر صحیح کی، اور تکبیر میں کیسے کہا ہم نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب نہیں، اللہ اکبر، یہ تکبیر میں عرض کیا علیکم السلام۔ اس کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھا، کیسے پڑھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد سورہ حمد ہم نے کل تکمیل یعنی پورا پڑھا تھا، میں اسے ایک بار پڑھتا ہوں، آپ لوگ صرف اسے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ حمد ہے، یہ تمام ہو گیا۔ اب اس کے بعد نماز میں کس چیز کی نوبت آتی ہے؟ کس کا نمبر آتا ہے؟ دوسرے ایک سورے کا۔ اب دوسرا سورہ ہم کو اختیار ہے، ہم کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ آیت نہیں، سورے۔ کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے قرآن مجید میں ہیں، اور ان میں سے 114 سوروں میں سے 4 سوروں کو چھوڑ کر ہم نماز میں کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 110 سورے میں سے ہم کو اختیار ہے کہ سورہ حمد کے بعد، سورہ حمد کو گنیں گے تو ہو جائے گا 100، اس کو ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا 109 سورہ۔ 109 سورے میں سے ہم کو اختیار ہے، ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 4 سورے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان 4 سوروں میں سجدہ واجب ہے، اس میں وہ آیت جو آتی ہے تو اس میں سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب سجدہ واجب ہے تو جیسے ہی وہ آیت پڑھتے ہیں فوراً ہم کو سجدہ کرنا ہے۔ جب ہم نماز میں اس سورے کو پڑھ رہے ہوں گے اور وہ آیت آئے گی تو ہم کو فوراً سجدہ کرنا پڑے گا، اور نماز کے بیچ میں یہ الگ سے ایک سجدہ ہماری نماز کو خراب کر دیتا ہے، لہٰذا ہم ان 4 سوروں کو نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو سورے چاہیں وہ 109 سوروں میں سے، چونکہ سورہ حمد تو پڑھ ہی چکے، پہلا سورہ حمد پڑھ چکے، لہٰذا اب 109 سورے بچتے ہیں۔ 109 سوروں میں سے کوئی بھی ہم سورہ انتخاب کر لیں، چاہے چھوٹے سورے پڑھیں یا بڑے سوروں میں سے کوئی پڑھیں، لیکن ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں لہٰذا چھوٹا ہی سورہ پڑھتے ہیں۔ اکثر ہمارے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ کوثر، کوثر کا نام بھی ہے، یاد رہے گا، سورہ کوثر، جس کو دیکھو وہ سورہ کوثر ہی پڑھتا ہے۔ تو چلیں ہم بھی اسی کی تمرین کر لیتے ہیں۔ سورہ کوثر کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں 2 جگہ انا آیا ہے، اس کو دیکھیں۔ پہلے جب آیا ہے پہلی آیت میں تو اس طرح سے ہے، انا اعطینا، انا آتینا نہیں پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، آتینا جو پڑھتے ہیں وہ آتینا نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط ہے، ایسے ہے، انا آتینا، آتینا، ایک بار ہلکا سے الف کی آواز نکلے گی، اس کے بعد عین کی، آتینا، آتینا، انا آتینا، یہ آتینا نہیں چلے گا،
انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک. اب یہاں پہ فصلی، اس کے بعد پھر ہے لربک. ٹھیک ہے، دو ہے. فصلی لربک نہیں ہو سکتا ہے. علیہ السلام فصلی ربک نہیں ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، ان دو لام کو ایک لام بنا کے پڑھ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم نے بتایا ایک لام کر دیں گے تو ایک لام آپ نے ختم کر دیا، اور نماز میں ایک بھی حرف حذف کرنے سے یا ختم کرنے سے، اس کو نہیں پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو ہم کو کیسے پڑھنا ہے؟ فصلی لربک، فصلی لربک. سب لوگ بولے فصلی لربک. لے نہیں بولیے، لی بولیے. ہم نے بتایا کسرہ جو ہے یہ کسی بھی حرف پر جب آئے گا تو اس کو بے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بی، یعنی آئی کا تلفظ ہوگا. آئی، انگلش کا آئی جیسے ہوتا ہے اس طرح سے زیر کا تلفظ ہوتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فصلی لربک، فصلی لربک وانحر. اس کے بعد آخری آیت میں کیا ہے؟ ان شانئک. اب اس کو اگر کوئی بھی کھینچتا ہے تو غلط ہے. ان شانئک یہ ہو گیا. یہ یہاں پہ انا کے بعد الف تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انا اعطینا، انا اعطینا. لیکن یہاں پہ اس کو نہیں کھینچنا ہے. انا شانئک نہیں، ان شانئک، ان شانئک. انا اعطینا ان شانئک هو الابتر. والابتر نہیں ہے اس سورہ میں. کیا ہے؟ والابتر ایسے. ٹھیک ہے، والابتر نہیں ہے. کیا ہے؟ والابتر، والابتر، والابتر نہیں. ان نشانیہ کا والابتر نہیں، والابتر. نماز کوئی بھی پڑھائے یا خود پڑھے تو اس پہ دھیان رکھیں. یہ اکثر اوقات ہوتا ہے بہت زیادہ کہ آدمی والابتر پڑھتا ہے. اب اس کو ہم ایک بار کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ سنیے، پھر اس کے بعد ساتھ میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. پڑھیں آپ سب لوگ ساتھ میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. یہ ہو گیا ہمارا سورہ کوثر. اس کے علاوہ دوسری رکعت میں پھر کیا پڑھتے ہیں ہم؟